بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے تمام احباب؟ امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں نازداریاں ٹی وی چینل۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ تلخ بھی ہو سکتا ہے، سیکھنے کے قابل بھی ہو سکتا ہے۔ اب سیکھنے کا مطلب صرف آپ کا سیکھنا نہیں ہے، میرا سیکھنا بھی ہو سکتا ہے۔ دور حاضر میں جہاں بے شمار مصائب انفرادیت کو یا انفرادی سوچ کو ملتے ہیں یا ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہی تمام مسئلوں میں ایک بہت اہم مسئلہ حقوق کی تقسیم بھی ہوتا ہے۔ حقوق کی تقسیم اگر اپنے آسن انداز سے ہو، شرعی تقاضوں کے مطابق ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کو انصاف کہا جائے گا۔ لیکن اگر حقوق کو غصب کیا جائے گا، وہ ناانصافی بھی ہوگی، اور پھر ظاہر سی بات ہے جتنے مسائل انسان کو پہلے سے درپیش ہیں ان میں یہ ایک مزید پریشانی اور تکلیف کا اضافہ بھی ہے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، اس اثناء میں یا اس جو ہمارا آج کا یہ جو ٹاپک ہے حقوق کی تقسیم کا، اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن مختصر بھی رکھنا ہے وقت کو۔ اب حقوق کی تقسیم کے حوالے سے ہماری جو اتھارٹیز ہوتی ہیں، اب انفرادی شخص کی اتھارٹیز پہلے سمجھیں کہ انفرادیت کی اتھارٹیز کیا ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی محکمے کی اتھارٹی کی بات نہیں کر رہا میں پہلے گھر سے سٹارٹ کر رہا ہوں کہ ایک شخص کی جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ اس کے والدین ہوتے ہیں، اس کے اساتذہ ہوتے ہیں، معاشرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سے اور اس میں چیزیں ملوث ہوتی ہیں جو ایک شخص کی، ایک انفرادی شخص کی اتھارٹی ہوتی ہے، جس میں علماء کرام بھی آتے ہیں۔ اچھا، اب حقوق کی تقسیم میں نہ تو مال کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، نہ میں جائیداد کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ میرا یہاں پہ حقوق کی تقسیم سے مراد وہ ڈنڈی ہے جو ہمارے ملا ہمارے ساتھ مار جاتے ہیں۔ وہ ڈنڈی کون سی ہے؟ اب میرا تعلق چونکہ خود ایک ایسے گھرانے سے ہے جس میں آپ کو خطیب بھی ملیں گے، مقرر بھی ملیں گے، نعت خواں بھی ملیں گے، مؤذن بھی ملیں گے، قاری بھی ملیں گے۔ میرے پورے گھرانے میں ایسے اشخاص بہت سے الحمدللہ موجود ہیں، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے اور اپنی طرز میں ایک رب کائنات کی عنایت ہے۔ یہ میں اس گھرانے سے ہونے کے باوجود یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو ملا ہیں، میں علماء کی بات بالکل نہیں کر رہا ہوں، اس پہ پھر جائیں گے، ہمارے ملا بھی جو ہیں وہ بہت بڑی ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ اب ہمارے خطباء کو ہی دیکھ لیں، جب بھی آپ کو مجالس میں جانے کا موقع ملے گا، دروس میں جانے کا موقع ملے گا، تو چند ایک حقوق ایسے ہیں جن پر جو ہے وہ ان کو پکڑ لیا جاتا ہے اور اسی پر جو ہے وہ گفتگو چلتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ والدین کے حقوق کا خیال کرو۔ اچھا، اب چلیں وہ حقوق کیا، میں اصل میں ذہنی حقوق کی تقسیم کی بات کر رہا ہوں کہ ذہنی طور پر ہمیں مفلوج سے مفلوج کیا جا رہا ہے، اور یہ مفلوج کرنا ہماری اپنی ہی اتھارٹیز کر رہی ہیں، ہمارے اپنے ہی گھر والے، ہمارے اپنے ہی والدین، ہمارے اپنے ہی بہن بھائی، ہمارا ہی معاشرہ، ہمارے ہی علماء۔ لیکن وہ یہ سارا جان بوجھ کے نہیں کر رہے۔ بہت ریئر کیسز ایسے ہیں جس میں آپ کے گھر سے آپ کے ساتھ جان بوجھ کے جو ہے وہ آپ کے دماغی حقوق غصب کیے جا رہے ہوں گے، لیکن موسٹلی آپ کے ساتھ شدید محبت میں، اولاد کی محبت میں، شدید محبت میں بھی آپ کے ذہنی حقوق کو غصب کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ ذہنی حقوق کون سے ہوتے ہیں، اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، یہاں پہ بات نہیں کی جاتی اس پہ۔ ہر شخص کی ایک انفرادی سوچ ہے، اور اس انفرادی سوچ پر پابندی لگا دینا آپ کے ذہنی حق کو غصب کرنا ہے۔ جب آپ کے
آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کی اپروچ ہے، آپ مطلب فلرش کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس پہ اگر کہیں روک ٹوک آپ کے علماء کی طرف سے آ رہی ہے یا آپ کے گھریلو اتھارٹیز کی طرف سے آ رہی ہے، تو مطلب آپ کے ذہنی سوچ کو مفلوج کیا جا رہا ہے، اور جب ذہنی سوچ کو مفلوج کیا جائے گا تو نیا معاشرہ جو ہے وہ اپنی پرانی پیڑھی سے یا تو دور ہو جائے گا، یا پھر شاید اتنی دوری اختیار کر لے گا کہ اس دوری کو کل کلا دور کرنا ناممکن ہو سکتا ہے۔ اب علماء کو دیکھ لیں، ہمارے ملاؤں کو دیکھ لیں، اکثر آپ کو یہ مجھے اختلاف ذاتی طور پہ کسی سے نہیں ہے، میں صرف ایک وہ بات کر رہا ہوں جو حقیقت ہے۔ اب ہمیشہ ہمیں یہ تو بتا دیا جاتا ہے کہ شریعت کا حکم ہے کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کرو، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہت سے واقعات ایسے آتے ہیں جہاں پر وہی ماں باپ جو ہیں وہ کوئی ایسا کام بھی اپنی اولاد سے کروا لیتے ہیں یا کروا دیتے ہیں جو کہ خلاف شرعی بھی ہوتا ہے، شریعت بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر علماء کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر کوئی بڑا بھی غلطی کرتے ہیں، عالم علماء سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں۔ عمر فاروق کا آپ فرمان دیکھ لیں، آپ خود فرماتے ہیں کہ میں عمر بھی اپنے فیصلوں میں اگر غلطی کر دوں یا کر سکتا ہوں تو مجھے آپ روکیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ طالب علم ہے جس نے ڈائریکٹ آقا کی ذات سے علم کو سیکھا، ٹھیک ہے، تو غلطی کا امکان سبھی جگہ پر ہے، کیونکہ قرآن پاک میں واضح فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اس کا مطلب ہے جب انسان خسارے میں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے، اور جس طریقے سے اس کی بناوٹ ہوئی ہے، اس کی جو مٹی، اس کا آٹا گوندھا گیا پانی، اس میں تو ویسے ہی جو 70% 75% تو غم کا پانی ہے، سکون تو پہلے نہیں ہے، جبلت میں نہیں ہے۔ ایسے میں حقوق کو غصب کرنا، دماغی سوچ کو مفلوج کر دینا، چاہے وہ آپ اپنی محبت میں کر رہے ہو، یہ بھی پاسبلٹی ہے۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ نئی نسل پچھلی نسل سے، نئی پیڑھی پچھلی پیڑھی سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ اب والدین کے حقوق پر تو گفتگو ہر محفل میں، ہر درس میں ہو جاتی ہے، لیکن اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ اس پہ ہمیں کتنی تقاریر ملتی ہیں، اس پہ ہمیں کتنے دروس ملتے ہیں؟ وہ گل ہے کہ جڑا لنگر ہے نا وہ کسی ایک گل تے چلتا ہے، دو گلاں تے لنگر بھی کو نہیں چلتا۔ جہاں پر دین نے ہر معاملے کے اندر میانہ روی رکھی ہے کہ میانہ روی اختیار کرو، تو اسی میانہ روی میں ہمارے علماء، ہمارے بڑے جو ہیں، یا ہماری جو پچھلی پیڑھی ہے جس نے ہمیں اپنی روایات کو منتقل کرنا ہے ہمارے اندر، وہ اس میانہ روی کو کیوں بھول جاتے ہیں بھائی؟ ایسا کیوں؟ کیا یہ اس سوچ کو مفلوج کرنا نہیں ہے؟ کیا یہ اس سوچ کو مفلوج کرنا نہیں ہے؟ کیا اس سوچ کو ناکارہ بنا دینا نہیں ہے؟ اپنی چاہتیں، اپنے مسائل، اپنے دروس منتقل کر دینا، اس میں نہ تو ان کی فکر بڑوں کی ہم سے چھپ جاتی ہے، نہ میں اصل میں بیسک مسئلہ میرا جو علماء ہیں اور ہمارے والدین ہیں، ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے۔ پچھلی پیڑھی نئی پیڑھی کو اپنے آپ سے دور کرتی جا رہی ہے، وہ ہم میں اپنی روایات کو منتقل کرنا چاہ رہی ہے، لیکن وہ روایات جس طریقے سے ان کو منتقل کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں، اس طریقے سے وہ ہٹ چکے ہیں جس طریقے سے ان کے بڑوں نے انہیں وہ روایات دی ہیں۔ جب میانہ روی شریعت نے کہہ دیا ہے کہ ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرو، تو اسی طریقے سے اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک ہی مسئلے کو لے کر، اگر آپ ہمارے ملاؤں کو دیکھ لیں، وہ اسی مسئلے پہ لگے رہتے ہیں کہ والدین، نو ڈاؤٹ والدین کی شان کتنی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن اولاد کے حقوق بھی تو ہیں نا، ایک ذاتی شخص کی، انفرادی شخص کے بھی تو حقوق ہیں نا۔ کیا صرف اولاد کو پوچھ ہوگی کہ والدین کا انہوں نے یہ بات نہیں مانی یا وہ نہیں مانی؟ کیا والدین کو یہ سوال نہیں ہوگا کہ اولاد کے یہ معاملات کس نے دیکھنے دے؟ ان کو بھی ہوگا۔ سوالوں سے کوئی بھی نہیں بچنے والا، نہ کوئی انفرادی شخص، نہ کوئی اجتماعی شخص۔ تو یہ ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے میری انفرادیت اور اجتماعیت والی ویڈیو نہیں دیکھی تو ایک بار آپ سرچ کر لیں،
اسی چینل کو تو ویڈیو سیکشن میں جا کے دیکھیں، وہاں پہ آپ کو نازداریاں اسپیشل میں ملے گی، انفرادیت اور اجتماعیت، اس کو دیکھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ میری ہر ویڈیو میں انفرادی اور اجتماعی سوچ آئے گی۔ انفرادیت کو ہم کہیں نہ کہیں، اب دیکھیں اب فرد سے فرد پھر اسی طریقے سے اجتماع بنتا جاتا ہے، لیکن جب ایک فرد ڈیمیج ہوگا، دوسرا فرد ڈیمیج ہوگا، تیسرا فرد ڈیمیج ہوگا، چوتھا فرد ڈیمیج ہوگا، یہ جب سارے افراد ہی ڈیمیج ہو رہے ہیں تو اجتماعیت آٹومیٹکلی ڈیمیج ہوگی سٹارٹ سے ہی۔ صرف ایک طبقے کو نشانہ بنا لینا، کیا ہر بار والدین غلط ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ کیا ہر بار اولاد غلط ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ کیا ہر بار علماء غلط ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ کیا سب برابر کے غلط ہیں؟ تو یہ پاسبلٹی سب سے زیادہ آتی ہے کہ سب کا غلطی میں برابر کا رول ہے، تو پھر برابری کی بنیاد پر ان مسائل کو بیان کرو۔ ورنہ بہت سی چیزیں شریعت میں ایسی ہیں کہ جس میں شاید ماں باپ کی انوالومنٹ بھی نہیں ہوتی، اگر وہ کرتے ہیں تو وہ خلاف شرعیہ ہے، اور اگر اپنی کہہ لیں کہ وہ اپنی ایک مجبوری ان پر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو شاید ایسی پاسبلٹی ہے کہ میں نے تو یہی سیکھا ہے کہ جب بھی دین کا معاملہ ہونا تو صرف زبان سے اقرار ضروری نہیں ہے، اقرار باللسان ضروری نہیں ہے، اقرار بالقلب بھی ضروری ہے۔ آپ مجبوری سے کسی سے اقرار باللسان تو کروا سکتے ہیں، ایک دوست پر پریشر ڈال کے اقرار باللسان تو کروا سکتا ہے، اقرار بالقلب کیسے کروائے گا؟ کوئی بھی کسی کو مجبور کر کے کوئی بھی کام لے سکتا ہے، کوئی بھی اس کو کسی رشتے کا واسطہ دے سکتا ہے، کوئی بھی اس کی کمزوری کو پکڑ سکتا ہے، لیکن وہ اقرار باللسان ہوگا، اقرار بالقلب رہ جائے گا۔ اور دین کا کوئی بھی معاملہ ہے وہاں پہ اکیلے اقرار باللسان سے بات نہیں چلنی ہے۔ اب ہمارے بہت سے ایسے غیر مسلم دوست ہوتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں یار کلمہ پڑھو، ایک بار پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ اقرار باللسان ہے، وہ بتاتے ہیں ہم پڑھ لیں گے، ہمیں پڑھنے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ماننا ہم نے نہیں ہے۔ تو اقرار باللسان ہونا اس کا مطلب ہے یہ کوئی ہمارا مسلمان یا مومن ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس کے لیے اقرار بالقلب بہت ضروری ہے۔ اور جب اقرار بالقلب بہت ضروری ہے تو پھر تو دین کے ایسے بہت سے معاملات ہیں جہاں پر یا تو مولوی آ جاتا ہے یا والدین آ جاتے ہیں یا کوئی بڑا بابا چاچا آ جاتا ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے ورنہ یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ مینٹلی ٹارچر تو کر دیتے ہیں۔ میرے نظر سے چند دن پہلے ایک ویڈیو گزری ہے جس میں ایک والدہ جو ہے وہ اپنی جان کی دھمکی دے رہی تھی، اور یہاں تک وہ کہہ رہی تھی اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو کہ اپنی وائف کو جو ہے نا وہ ڈائیورس دے دو ورنہ میں آج مر رہی ہوں، اور مجبوراً اس کو دینا پڑا۔ اب یہاں پر وہ مولوی کہاں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب ماں باپ کو اف تک بھی نہ کو، ٹھیک ہے بھائی ہم نہیں کہتے، لیکن جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ جو کام ہے اللہ کے نزدیک ڈائیورس ہے، یہ تو ماں کروا رہی ہیں۔ تو اس زمن میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ان کا حساب آگے ہوگا، لیکن اچھی اولاد تو یہ بھی نہیں چاہے گی کہ ان کا بھی حساب آگے ہو۔ فرض کریں میں بیٹا ہوں، میرے والدین، حالانکہ میرے والدین ایسے نہیں ہیں، وہ میرے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کریں گے، لیکن کسی معاملے میں ہماری رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، انہیں ایسا ہو سکتا ہے انہیں لگے کہ یہ اس کے لیے ٹھیک ہے، مجھے لگے نہیں ہے میرے لیے بہتر نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے میں ٹھیک ہوں، کچھ بھی پاسبلٹی ہے۔ اب وہ میرے ساتھ ظلم نہیں کرتے ہیں، میری تقریباً ہر بات مانی جاتی ہے، لیکن کل کلاں کسی کامل، ظاہر سی بات ہے میرے سے کامل محبت کرتے ہیں، اسی محبت کے اندر اگر وہ زیادتی کر جاتے ہیں تو میں یہ نہیں چاہوں گا کہ ان کا حساب ہو آگے میرے اس معاملے کی وجہ سے ان سے سوال کیا جائے، کیونکہ ہونا ہے، اگر اولاد سے ہونا ہے تو والدین سے بھی ہونا ہے، اس سے تو کسی کو معافی کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر معافی کوئی نہیں ہے تو پھر میانہ روی اختیار کریں۔ معاشرے میں رہنے کے لیے انفرادیت کو اجاگر کرنا پڑے گا۔ جب انفرادی شخص، انفرادی سوچ ٹھیک ہو جائے گی تو اجتماع تو ہمارا بڑا خوبصورت ہوگا، ورنہ اجتماع تو سڑکوں پہ لگتے رہتے ہیں، بازاروں میں لگتے رہتے ہیں، عوام کو تکلیفیں ہوتی رہتی ہیں، اجتماع تو بہت ہو جاتے ہیں۔ ایسے اجتماع ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں وہ اجتماع چاہیے کہ جہاں پر ہر فرد ایک انفرادی سوچ رکھتا ہو، جب سوچ مضبوط ہوگی تو ایک نظریہ بن جائے گا،
جب ہماری انفرادی سوچ پر پابندی ہوگی تو ہمارا نظریہ کیسے بنے گا؟ اور جب ہمارا نظریہ نہیں بنے گا تو فرد کے نظریے سے مل کر نظریات کیسے بنیں گے؟ اور جب نظریات نہیں بنے گے تو ہم نظریاتی قوم کیسے بنیں گے؟ تو ہمارے گھر سے پہلی جو ہے سیڑھی ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ اب دیکھیں والدین کے حقوق میں تو یہ بھی شامل ہے کہ والد پہ تو یہ فرض ہے، ابھی ان کی شادی بھی نہیں ہوئی ہوتی اور یہ والدین پر فرض ہو جاتا ہے کہ والد پہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آنے والے بچے پیدا نہیں ہوئے حقوق دیکھیں اولاد کی۔ یہ کبھی ہمارے ملاؤں نے مولویوں نے بتایا؟ ہمارے ماں باپ نے ہمیں بتایا؟ نہیں بتاتے۔ ہمیں کیوں نہیں بتاتے؟ یہاں پہ خود پھنستے ہیں مولوی، یہاں پہ خود پھنستا ہے، کیونکہ یہ بڑا بہترین ٹاپک ہے کہ ایک ہی ٹاپک پہ آپ ان کو نوجوان نسل کو جو ہے نا وہ پھینٹتے رہو۔ لیکن نوجوان نسل ایک سوال اٹھا لے، کوئی ایک سوال اٹھا لے، وہ نافرمان قوم ہوتی ہے، وہ نافرمان اولاد ہوتی ہے، چاہے وہ شریعت کے دائرے میں رہ کے سوال اٹھا رہے ہوں۔ اب والد پہ پہلا حق، ابھی بچے آئے نہیں ہیں، شادی کا سلسلہ ہوا نہیں ہے، اس پہ پہلا حق یہ ہے کہ اپنے بچوں آنے والے بچوں کے لیے ایک اچھی عورت کا انتخاب کریں۔ اب یہی ایک بچہ اپنی والدہ کو یا والد کو یہ بات کہہ دے کہ مجھے بھائی یہ پورا حق ہے کہ میں اپنے لیے ایک ایسا جو ہے نا وہ والدہ کا انتخاب کروں اپنے آنے والی نسل کے لیے جس کو میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے سوٹیبل ہوگی یا میرے بچوں کے لیے سوٹیبل ہوگی۔ اگر ایک بچہ یہ سوال کر لے، ایک مرد کھڑا ہو کے سوال کرے کہ ابو جی امی جی میرے لیے تو ولی کا ہونا ضروری نہیں ہے، ہاں آپ کی رائے کا بیچ میں شامل ہو جانا وہ احترام کے وہ برکت ڈال دے گا۔ اب بچے کا یہ سوال کر لینا، مولوی بھی فتویٰ لگائے گا کہ یہ نافرمانی، حالانکہ وہ خود جانتا ہے کہ فقہ کے مسائل کیا ہیں یا شریعت کیا کہتی ہے اس معاملے پہ۔ میرا مقصد اوورآل یہ کہنا ہے کوئی بھی شخص ہے اس کو انفرادی اس کی سوچ پہ پابندیاں نہ لگائیں، چاہے آپ جتنی بھی بڑی ان کی اتھارٹی ہیں، آزادی دے کے دیکھیں۔ یہ ملک آزاد ہے، یہ لوگ آزاد ہیں، مسلمان آزاد ہے۔ جب یہ سب آزادی کے لیے ہم الگ ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر بھی ہمارے اوپر وہی پابندیاں جو کبھی ہمارے اوپر جب ہم حکمرانی ہو رہی تھی انگریزوں کی، اگر آج بھی وہی پابندیاں ہوں گی تو آزادی نہیں ہے۔ اب آزادی میں ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے کہ ہم ہر وہ کام کریں جو خلاف شریعت ہے۔ ایسی آزادی پر بھی میں لعنت بھیجتا ہوں، لعنت ہو ایسی آزادی پہ کہ جس میں ہم سارے کام خلاف شریعہ کریں، سارے کیوں، ایک بھی کیوں کریں، لعنت ہے ایسی آزادی پہ۔ ہمیں آزادی بھی وہی چاہیے جس میں ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنے مولوی سے بھی سوال کر سکیں، اپنے چیئرمین سے بھی سوال کر سکیں، ہم اپنی اتھارٹی سے بھی سوال کر سکیں، ہم اپنے والدین سے بھی سوال کر سکیں کہ یہ شریعت کے دائرے میں رہ کے یہ بات ہے، اس کا جواب دیجیے گا۔ جب ان تمام حوالوں سے والدین گزر جائیں گے نا انشاءاللہ، تو آج بھی بیٹی پہ زبردستی رشتے مسلط نہیں ہوں گے، آج بھی بیٹے کو اس کی آزادی سے رشتہ کرنے دیا جائے گا، آج بھی کوئی اپنی مرضی سے جاب کر سکے گا، آج بھی کوئی اپنی مرضی سے جوتا پہن سکے گا، آج بھی کوئی اپنی مرضی سے اپنا رنگ کا انتخاب کر سکے گا کہ میں نے رنگ کپڑے کا کون سا پہننا ہے، آج بھی کوئی انتخاب اپنی مرضی سے کا۔ ہمارے تو چشمے تک جو ہے ہمارے بڑے سلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ چشمہ لینا ہے۔ میری یہ ویڈیو میں جانتا ہوں کہ میرے گھر کے بھی کچھ احباب کے سامنے سے گزرے گی، میں جانتا ہوں میری یہ ویڈیو میرے گھر والے بھی دیکھیں گے، میری یہ ویڈیو میرے دوست احباب بھی دیکھیں گے، میں چاہتا ہوں وہ دیکھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ شاید کچھ سوالات جو میں اپنے کسی دوست یا کزن کو نہیں کہہ سکا وہ میرے اندر کی سوچ کو جاننے کی کوشش کر سکیں۔ کچھ باتیں جو وہ مجھ سے نہیں کہہ سکے وہ مجھے کومنٹ پہ کہہ دیں، کچھ باتیں جو میں ان سے نہیں کہہ سکا میں ویڈیو میں کہہ چکا ہوں، لیکن یہ میں نے بات اوور آل کی ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ اپنے ایسے ہوتے ہیں جو شاید اس کو پرسنل لیں گے، تو بسم اللہ ہے نا۔ ہمارے علماء کو بھی چاہیے خدارہ میں انا روی اختیار کریں، مسائل کو مت بگاڑیں، نئی نسل کو اپنے سے متنفر نہ کرے۔ پرانی پیڑھی ان کو ویسے نہیں جینے دینا چاہ رہی جیسے وہ جینا چاہتے ہیں۔ پرانی پیڑھی اپنے خیالات ان پہ لاگو کرتی ہے۔ کرنا بری بات نہیں ہے، کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن اگر یہ بری بات ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے انفرادی شخص جو ہے وہ سنت کے دائرے میں شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر سوال کرے تو مولوی صاحب فتویٰ نہیں چلنا، یہاں پہ ایتے فتویٰ نہیں لگنا۔
یہاں پر فتویٰ نہیں لگے گا، یہاں پر کلیئرٹی دینی پڑے گی. میں چاہ رہا تھا کہ یہ 5 سے 6 منٹ کی ویڈیو بنے، لیکن شاید یہ 15-20 سے بھی اوپر جا چکی ہے. شریعت کے دائرے میں رہ کے والدین، ملا، ہمارے اساتذہ، ہمارے اکابرین، ہمارے مشائخ شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنی نئی نسل کو آزادی دیں، اور نئی نسل اس آزادی میں کوئی خلاف شریعت کام نہ کرے، ورنہ لعنت ہے اس آزادی پہ. وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنی پرانی پیڑھی کی روایات اپنے اندر داخل کرے، منتقل کروائے، اور پھر نیکسٹ جب آپ کی نسلیں آئیں گی پھر ان میں منتقل کر دیں. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے